بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، ایک بار پھر سے آپ سب کا ہمارے چینل دینی معلومات اسٹوڈیو میں دل سے استقبال ہے۔ آج ہم آپ حضرات کو ایک لوہار کی توبہ کا بڑا ہی دلچسپ اور عبرت آموز واقعہ بتانے جا رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے۔ تو چلو دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرات محترم حضرت علامہ ابن جوزی نے نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے کہا کہ میں نے ایک لوہار کو دیکھا کہ وہ لوہار اپنے ہاتھ سے آگ کے اندر سے لوہا نکالتا اور ہاتھ کی انگلیوں سے ہی اس کو الٹ پلٹ کر رہا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ یہ کوئی لوہار نہیں ہے بلکہ کوئی اللہ والا ہے۔ وہ بزرگ آگے فرماتے ہیں، پھر میں اس کے قریب ہوا اور اس لوہار سے سلام کیا۔ اس لوہار نے جواب دیا۔ میں نے کہا کہ اے سردار، آپ کو جو یہ کرامت ملی ہے اس کے حوالے سے آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اس لوہار نے کہا کہ بھائی، میں ایسا نہیں ہوں جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن میں اپنا قصہ آپ کو سناتا ہوں۔ وہ لوہار کہتا ہے کہ میں بہت گناہ کیا کرتا تھا۔ ایک بار میرا ایک حسین عورت سے سابقہ پڑا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اللہ کے لیے کچھ ہو تو دے دو۔ وہ لوہار کہتا ہے کہ وہ عورت میرے دل میں سما گئی۔ میں نے کہا کہ میرے گھر چل، تجھے اتنا دے دوں گا جو تیرے لیے کافی ہو جائے گا۔ وہ لوہار آگے کہتا ہے کہ جب میں نے اس سے اتنا کہا تو وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور پھر کچھ دیر بعد روتے ہوئے آئی اور کہنے لگی کہ مجھے وقت نے مجبور کیا ہے، اس لیے میں دوبارہ تمہارے پاس آئی ہوں۔ اگر میرا وقت مجھے مجبور نہ کرتا تو میں کبھی تمہارے پاس نہ آتی۔ وہ لوہار کہتا ہے کہ میں اس کو لے کر گھر آیا اور اس کو بیٹھا کر اس کے قریب ہوا تو وہ اس طرح تڑپنے لگی جیسے تیز ہوا کے تھپیڑوں میں کشتی حرکت کرتی ہے۔ وہ لوہار کہتا ہے کہ میں نے اس عورت سے کہا کہ کیوں تڑپتی ہے؟ یہ سن کر اس عورت نے کہا کہ اللہ کے خوف سے، کہیں وہ ہمیں اس حال میں نہ دیکھ لے۔ پھر اس عورت نے کہا، لہٰذا تم اگر مجھ کو چھوڑ دو تو اللہ تم کو نہ دنیا میں آگ سے جلائے گا اور نہ آخرت میں جلائے گا۔ وہ لوہار کہتا ہے کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ عورت چلی گئی اور مجھ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نہایت حسین و جمیل عورت ہے۔ وہ لوہار کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میں اس لڑکی کی ماں ہوں۔ تجھے معلوم ہو یہ میری لڑکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے۔ اللہ تم کو جزا دے اور تم کو نہ دنیا میں آگ سے جلائے اور آخرت میں نہ آگ سے جلائے۔ وہ لوہار کہتا ہے کہ اس کے بعد میں نے توبہ کر لیا اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں رجوع ہو گیا۔ حضرات محترم، توبہ کی وجہ سے ایک قصاب کا مقام۔ امام ابو بکر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک قصاب نے اپنی باندی سے معاشقہ کیا۔ وہ ایک بار اپنے آقا کے گھر والوں کے کام سے کہیں جا رہی تھی کہ اس نے اس کا پیچھا کیا اور اس کو پھسلانے کی کوشش کی، مگر اس باندی نے کہا کہ مجھ سے کوئی برا کام نہ کرو، تم مجھ سے جتنی محبت کرتے ہو میں تم سے اس سے زیادہ محبت کرتی ہوں، مگر مجھے اللہ کا خوف ہے، لہٰذا میں کوئی برا کام نہیں کروں گی۔ قصاب نے کہا کہ اگر تو اللہ سے ڈرتی ہے تو میں کیوں نہ اللہ سے ڈروں، لہٰذا میں توبہ کرتا ہوں۔ پھر وہاں سے وہ لوٹ رہا تھا کہ اس کو گرمی کی شدت سے شدید پیاس معلوم ہوئی، یہاں تک کہ ہلاکت کے قریب ہو گیا۔ پس اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے پیغمبر کے ایک قاصد وہاں سے گزر رہے ہیں۔ انہوں نے اس سے حال پوچھا، اس نے پیاس کا حال بتایا۔ انہوں نے کہا کہ چلو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایک بادل کا ٹھنڈا سایہ عطا کر دے۔ اس قصاب نے کہا کہ میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہو، آپ ہی دعا کیجئے۔ اس قاصد نے کہا کہ اچھا، میں دعا کرتا ہوں اور تم آمین کہو۔ چنانچہ انہوں نے دعا کی اور اس نے آمین کہا اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر کے ان کو ایک بادل کا سایہ عطا کر دیا۔
یہاں تک کہ وہ دونوں اس سایہ میں چل کر اپنے قریہ کو پہنچ گئے۔ جب وہ قصاب اپنے گھر کی جانب چلنے لگا تو وہ سایہ اس کے ساتھ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس قاصد نے کہا کہ بھائی، تم تو کہتے تھے کہ میرا کوئی عمل صالح نہیں ہے، اور یہاں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ سایہ تو تمہاری ہی وجہ سے ملا ہے، لہٰذا مجھے تمہارا قصہ سناؤ کہ کیا ہے۔ تب اس نے اپنی توبہ کا قصہ سنایا تو اس قاصد نے کہا کہ جو توبہ کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں کوئی دوسرا نہیں پہنچتا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل دینی معلومات اسٹوڈیو کو ابھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔